کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین و حاضرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج ہم پیران پیر محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قندیل نورانی شہباد لامکانی پر گفتگو کرنے والے ہیں کہ یہ اللہ کے وہ محبوب ہیں کہ جو نجیب الطرفین سید ہیں، سیدنا امام حسن علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سیدنا امام حسن تاریخ میں مورخین نے، ان کی سیرت لکھنے والوں نے 16 بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی ازواج کا بہت زیادہ، کسی نے کچھ لکھ دیا، کسی نے کچھ لکھ دیا، یہاں تک کہ بعض نے تو 300 تعداد بھی لکھ دی ہے، اور بڑے بڑے مورخین میں سے کسی نے 270 لکھ دی، کسی نے 100 لکھ دی، کسی نے یہ کہا کہ روزانہ نکاح کرتے تھے، روزانہ طلاق دے دیتے تھے۔ میری جو کتاب سیدنا امام حسن ریحانۃ النبی ہے، اس میں نے ایک چیپٹر جو ہے اس پر دیا ہے اور لکھا ہے، آپ کی 9 بیویوں کا تذکرہ کیا ہے، اور باقاعدہ اس میں جو 16 بیٹے ہوئے ان کا میں نے نام لکھا ہے، اور اس کے علاوہ نہ کسی مورخ نے آپ کی 9 بیویوں کے علاوہ کسی کا نام لکھا ہے، اور نہ کسی ان میں سے کسی کی اولاد کا تذکرہ کیا ہے، اور حضرت امام حسن کا ہی تذکرہ ہوتا ہے۔ اگرچہ سیدنا علی کی جو بیویاں تھیں وہ 9 بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو 4 بیویاں موجود تھیں، اور یعنی وقتاً فوقتاً یہ نکاح ہوتا رہا، اور آپ کی 20 کنیزیں موجود تھیں۔ جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو 19 کنیزیں جو ہیں موجود ہوتی ہیں۔ سیدنا امام حسن کے بیٹے سیدنا امام حسن مثنیٰ، یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ارض کربلا میں گئے اور وہاں شدید زخمی ہوئے۔ بعض لوگ معترض ہوتے ہیں کہ سیدنا حسن مثنیٰ کی وہاں شہادت ہو گئی تھی اور ان کا نسب جو ہے آگے نہیں چلا، تو یہ بالکل غلط ہے۔
اور اس میں تمام مورخین نے، ابن کثیر نے، ابن خلدون نے، ابن سعد نے، یہ تمام جو بڑے بڑے مورخین ہیں، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام حسن مصنع اور اسی طریقے حجاج بن یوسف اور عبد الملک کے دور میں ان کا آپس میں صدقات کے ضمن میں جھگڑا بھی ہوتا رہا، اور اس میں بعد میں صلح ہو جاتی تھی، اور اسی طریقے حضرت زید بن حسن جو ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہوا۔ تو گویا کہ یہ تواریخ بتاتی ہیں کہ اگر حضرت حسن مصنع اور ان کے بیٹے سیدنا عبد المحض موجود تھے تبھی ان کا جھگڑا ہوا، اگر موجود نہ ہوتے تو ان کا جھگڑا کہاں سے ہوتا۔ یہ اموی مورخین جو ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت حسن مصنع کو اسماء بنت خارجہ الخزائی ایک عورت تھی، وہ کوفہ کے سرداروں میں سے تھی، انہوں نے آپ کا سر قلم نہ ہونے دیا اور آپ کو ارض کربلا سے اٹھا کر میدان کربلا سے شدید زخمی تھے اور وہاں اپنے گھر میں رکھا، اور جب آپ تندرست ہو جاتے ہیں تو ان کو مدینہ شریف بھیج دیا۔ حضرت حسن مصنع کی اولاد میں سے آپ کے 5 بیٹے تھے، 5 بیٹوں میں سے سیدنا عبداللہ المحض جو ہیں، اب سیدنا حسن مصنع جو ہیں ان کے گھر جو تھیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھی فاطمہ بنت حسین، اس لیے حضرت عبداللہ المحض جو ہیں خالص نجیب الطرفین سید، اور یہ 5 بھائی جو ہیں ان کا جو نسب ہے، ان جیسا نسب پوری تاریخ میں، پورے سادات میں کسی اور کا نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ المحض کی اولاد میں سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ بعض حضرات جو ہیں یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو جیلانی ہیں، یہ جیلان میں پیدا ہوئے تو یہ سید کیسے ہو گئے اور ان کا تعلق ادھر سے کیسے بنتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ المحض کے جو 2 بیٹے تھے انہوں نے خروج کیا اور یہ شہید ہوئے، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد نفس زکیہ کے نام سے جو مشہور ہیں۔ ان کے ایک بیٹے جو ہیں وہاں سے چل کر کراچی آئے تھے، اور کراچی میں یہ سندھ میں انہوں نے قیام کیا، تو سندھ میں یہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور ان کی لاش جو ہے یہ جہاں آج کل آپ کا مزار ہے جو شاہ عبداللہ غازی کے نام سے مشہور ہے، یہ سیدنا محمد نفس زکیہ کے بیٹے ہیں۔ اب اسی طریقے ان کی اولاد میں سے حضرت یحییٰ الزاہد جو ہیں یہ کوفہ میں یہ مقیم ہوئے، اور کوفہ میں آل یحییٰ جو ہے یہ بڑی معروف تھی اور بڑی شہرت رکھتی تھی، اور ان میں سے مجتہد بھی تھے اور اس وقت کے بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ زیادہ تر مورخین کا کہنا ہے کہ آل یحییٰ میں سے یعنی سیدنا یحییٰ الزاہد کا جو بیٹا ہے یہ جیلان میں آیا تھا۔ بعض نے داؤد کا نام بھی لکھا ہے، حضرت داؤد کا، اور بعض نے حضرت یحییٰ کا لکھا ہے، بعض نے کسی اور کا بھی لکھا ہے، سیدنا عبداللہ ثانی کا بھی لکھا ہے۔ تو بہرحال جو تذکرہ قادریہ ہے، سیدنا الہ الدین گیلانی قادری کا تحریر کردہ، اس میں بھی انہوں نے یحییٰ الزاہد کا نام لکھا ہے، اور میری تحقیق کے مطابق بھی سیدنا یحییٰ الزاہد جو ہیں یہ سب سے پہلے جیلان تشریف لائے، اور یہاں جو ہے حسینی سادات میں سیدنا عبداللہ الصومی کی بیٹی سے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا نکاح ہوتا ہے، یہ ایک بڑا طویل ہے۔ ان میں سے 470 ہجری میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی ولادت ہوتی ہے، اور مورخین نے لکھا ہے، بہجت الاسرار میں ہے، قلائد الجواہر میں ہے، جو مستند کتابیں ہیں
اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس رات آپ کی پیدائش ہوتی ہے اس رات پوری ماؤں نے بچوں کو جنم دیا، اور جب آپ پیدا ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ چاند جو ہے، ماہ رمضان کا چاند جو ہے، یہ اس دن وہ ایک متشابہ ہو گیا، شبہ پڑ گیا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں، ہم چلتے ہیں ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر، سنا ہے کہ ان کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ ماہ رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ جب یہ اکٹھے ہو کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے بیٹے نے دودھ نہیں پیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ چاند جو ہے وہ نکل آیا ہے۔ تو یہ پیدا ہوتے ہی سیدنا غوث اعظم جو ہیں، یہ پیدا ہوتے ہی ان کی کرامات کا سلسلہ جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے، اور ڈھیر ساری کرامات ہیں۔ آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کا لڑکپن کیسے گزرا، آپ کی پھوپھی کیسی اللہ کی ولیہ تھی کہ فرش پر پانی چھڑکا کر جب قحط پڑتا ہے، بارش نہیں آتی، تو بارگاہ خداوندی میں التجا کرتی ہیں کہ یا اللہ، میں نے زمین جو ہے بارش کے لیے تیار کر دی ہے، زمین پر پانی چھڑکا دی ہے، اب آسمانوں سے تو بھی پانی چھڑکا دے۔ تو پانی آسمانوں سے بارش جو ہے یہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال 488 ہجری میں آپ جیلان سے بغداد تشریف لاتے ہیں، یعنی آپ کے آبا جو ہیں پہلے عرب سے کوفہ آئے، کوفہ سے جیلان آئے، اور جیلان سے 488 ہجری میں طلب علم کے لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جو ہیں یہ بغداد تشریف لاتے ہیں۔ اور جب بغداد آتے ہیں تو قدرت خدا کی دیکھیں کہ 488 ہجری میں امام غزالی جو ہیں بغداد چھوڑ کر دمشق چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عجیب سلسلہ ہے کہ جو ائمہ اربعہ سے بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی، حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ تو بہرحال 488 میں آپ وہاں پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں قدمی ہاذی علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو جس کا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، آج ہم ان کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اس ذکر میں آج کی اس مجلس کے شرکاء جو ہیں علامہ مفتی ڈاکٹر محمد حسن محمود الحافظ، عالم فاضل ہیں، ہمارے پروگراموں میں پہلے بھی تشریف لاتے رہتے ہیں، آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ صاحبزادہ غلام جیلانی آفتاب موجود ہیں، ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور پہلے بھی ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتے رہتے ہیں۔ اور آج میں نے بالخصوص ان کو اس لیے بھی آنے کو کہا کہ یہ ہر سال جو ہے ان کا بغداد جانا ہوتا ہے۔ یہ 11ویں شریف کی تقاریب جو ہوتی ہیں وہاں بڑی منفرد تقریب ہوتی ہے، اس میں شرکت کرتے رہتے ہیں۔ وہاں تعمیرات کے سلسلے میں بھی ان کا، ان کے خاندان کا، ان کے دادا، ان کے والد کا بڑا کردار ہے، بلکہ گجرانوالے کے جتنے ہیں حضرات ان کا بڑا کردار ہے۔ آج وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ صاحبزادہ صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ صاحب، آپ سے اس کا آغاز کرتے ہیں، تو چونکہ یہ ایک تذکرہ آ گیا کہ ولادت کے ساتھ ہی پیران پیر کا کرامات کا سلسلہ جو ہے یہ جاری ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں یہ کرامت پر اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ آپ نے منسوب کر دی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کرامت کیا ہے، اور کرامت کا صدور جو ہے کیا یہ غیر نبی سے بھی ممکن ہے، اور پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی جو کرامات بقول ابن تیمیہ
حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ سامعین کو اس سے کچھ آگہی دیں، کچھ ان کو بتائیں. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ الذین وافقوا وحدہ. بے حد شکریہ آپ کا کہ صالحین کے تذکرے میں اور بالخصوص حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو کہ اولیاء کے امام ہیں، سرتاج ہیں، جنہیں وقت کے اولیاء نے محی الدین کے لقب سے پکارا ہے، اور ان کی ولایت، ان کی سیادت میں کسی کو شک و شبہ نہیں. یہاں تک کہ ناقدین تصوف جو ہیں، ابن تیمیہ جیسے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، ابن جوزی جیسے، انہوں نے بھی تسلیم کیا آپ کی سیادت کو، آپ کی ولایت کو، آپ کی کرامات کو. اب بات یہ اس وقت یہ بہت اہم ہے کہ ہم ان کرامات کو بیان کرنے کے ساتھ ان کی جو اتھینٹیسٹی ہے، وہ اصل جو ہمارے مصادر ہیں، مصادر اسلامیہ قرآن اور سنہ خاص طور پر، وہاں سے سامنے لے کر آئیں. کیونکہ ایک بڑی تعداد کے اندر لوگوں کے ذہن میں اگر ہم یہ بتائیں گے کہ یہ کرامات جو ہیں بہجت الاسرار میں موجود ہیں، بالیقین وہاں ان کا ذکر کیا گیا ہے، شیخ فرید الدین عطار نے جو کرامات ذکر کی ہیں تذکرۃ الاولیاء کے اندر، یا دیگر جو کتب تصوف ہیں اولیاء صالحین نے جو لکھی ہیں، تو وہ بھی ایک ریفرنس ہیں، وہ حوالہ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آیا ان کرامات کا میں ضرورت یوں پیش آئی کہ ابھی ایک درس قرآن میں حاضری کے موقع پر ایک صاحب مطالعہ شخصیت ہے، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے، اب ہمارے ممبر پر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی جب پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بیان کیا مولانا صاحب نے کہ انہوں نے پہلے 500 رکعت جو ہے وہ رات میں نوافل پڑھا کرتے تھے. جب وہ بازار میں جاتے ہیں تو بازار میں بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے کہ حضرت یہ وہ شخصیت جا رہے ہیں جو 1000 نفل روزانہ رات میں پڑھتے ہیں. تو سیدنا عبد القادر جیلانی نے جب یہ بات سنی کہ میرے بارے میں لوگوں کا حسن ظن یہ ہے کہ میں 1000 رکعت پڑھتا ہوں، تو انہوں نے جا کر 1000 رکعت پڑھنا شروع کر دی، یعنی 500 کو 1000 میں تبدیل کر دیا. تو وہ صاحب کہنے لگے میں نے گھر جا کے کیلکولیٹر اٹھایا، اور کیلکولیٹر میں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو رکعتیں جو ہیں 1000 رکعتوں کو اگر منٹس میں لے کر آئیں تو کم از کم 2 رکعت کے لیے 2 منٹ تو چاہیے، تو یہاں تو یہ 2 منٹ بھی نہیں بنتے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات کے اندر جو ہے وہ 1000 نفل پڑھے جا رہے ہیں. تو دیکھیے یہ چیز انہوں نے ایک عقل پر اور ایک اسے جو ہے لاجک میں اور اس میں تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی. یہاں 1000 رکعت پڑھنا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی شان یہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رکاب ایک طرف پاؤں رکھتے ہیں اور دوسری طرف جانے سے پہلے آپ ختم قرآن فرما لیتے ہیں. اب وہاں بھی کیلکولیشن کی جائے تو کتنے سیکنڈز لگ رہے ہیں، منٹس کی تو بات ہی نہیں ہے، وہاں تو سیکنڈز کا سین ہے، اور سیکنڈ میں ختم قرآن ہے. اب اسے کو دیکھے کہ اتنے سیکنڈ میں کیسے ختم قرآن ہو گیا. تو جو چیز خلاف عادت ہوگی، یعنی عادتاً جو چیز ہو سکتی ہے وہ کرامت ہے ہی نہیں. خلاف عادت، خارق عادت جو کام ہے، یعنی جو عادتاً نہیں ہو سکتا، جو روزمرہ زندگی میں روٹین میں معمول میں جو چیز نہیں ہو سکتی، وہ عمل اگر دعوی نبوت کے ساتھ پیش کیا جائے تو وہ معجزہ ہے. یعنی اللہ کے نبی ایسا کام جو ہے وہ کر کے دکھاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، تو وہ معجزہ ہے. اور دعوی نبوت کے بغیر اللہ کا برگزیدہ بندہ اگر ایسا کام کر کے دکھاتا ہے تو وہ اس کی کرامت ہے. اب یہ جو کرامت ہے، بزرگوں کی کرامات کا تو ایک سیریل ہے، فہرست ہے. قرآن حکیم میں جو کرامات کا ذکر ہے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہی کرامت ہے، معجزہ ہے. عادتاً ایسا ہو سکتا ہے کہ روح ایک جو ہے وہ پھونک ماری جائے، اسی وقت آن کی آن میں امید بھی ہو جائے اور آن کی آن میں ولادت بھی ہو جائے، اور پھر جو ہے وہ پنگوڑے کے اندر جو ہے، یعنی یہاں یہ لاجک اور ہر چیز کو عقل کے ترازو پر تولنے والی جو چیز ہے، یہ مغرب نے پہلے اڈاپٹ کی. مغرب سے جب یہ چیز چلی تو ایمانیات اور عقائد جو ہیں اگر یہ عقل کے ترازو پر تولنے چلیں گے تو یہ دہریت کی طرف لے کے جائیں گے. ان کی والدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم کے ساتھ بھی تو کرامات ہاں جہاں وہ موجود ہیں وہاں پر بے موسم پھل آ رہے ہیں، اور حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ پھل کہاں سے آ گئے. اور وہ کھجور جو ہے وہ جھک کر دیتی ہے، پانی کا چشمہ آ جاتا ہے،
بے موسم پھل آتے ہیں، تو یہ بھی تو غیر نبی ہیں نا جی؟ غیر نبی، اور ان سے یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اب عیسائیوں نے بھی جب عقل پر اس کو تولنا شروع کیا تو جا کر پوری عیسائیت کو انہوں نے ویٹیکن سٹی میں بند کر دیا کہ یہاں عیسائیت ہوگی، باقی لوگوں کی عقل میں نہیں یہ چیز سمجھ میں آ رہی۔ تو خدا نہ خواستہ اگر مسلمان بھی ہر چیز کو اپنی عقل پر تولنے چلیں گے تو پھر تو ایمان، سب سے کامل عقل جو ہے وہ اللہ کے نبی کی ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کی عقل زائد نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے اپنے نبی پر بھی ایمانیات میں وحی نازل فرمائی۔ تو جب اللہ کے نبی پر ایمانیات میں وحی نازل ہو رہی ہے تو پھر اور کسی کو کہاں یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ اس میں عقل کو دخل دے؟ اب یہ جو کرامات ہیں، اس کی جیسے سیدہ مریم کا ہم نے ذکر کیا ہے، اصحاب کہف کو پڑھ لیں، سورہ کہف کے اندر تو آیت نمبر 9 سے لے کر 25 تک ایک تسلسل ہے سارا ان کے ایک واقعات کا، کہ 300 سال تک، اس پر تو مفسرین کا اتفاق ہے، اور بعض نے تو اس کی جو سالوں کی تعداد ہے وہ 900 سال بھی بیان کی ہے۔ 300 سال تک وہ غار کے اندر موجود ہیں اور نہ ان کے جسم کو کوئی تغیر آ رہا ہے، تبدل آ رہا ہے۔ اور پھر قرآن حکیم نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا اس سارے منظر کو کہ اللہ تعالیٰ نے نظام قدرت کی چیزوں میں بھی تبدیلی پیدا کر دی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، کہ وہ سورج بھی جھک کر جو ہے ان کی طرف، یعنی جب طلوع ہوتا ہے تو دائیں جانب جھک جاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب جھک جاتا ہے۔ تو یہ یعنی نظام قدرت کی جو چیزیں ہیں، جو فکس چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں بے شمار ایسے واقعات ہیں، حضرت آصف برقیہ کا واقعہ ہے، بڑا معروف ہے، پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو ماشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرامات جو ہیں یہ قرآن سے بھی ثابت ہیں اور احادیث سے بھی ثابت ہیں اور صحابہ سے بھی ثابت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنی کرامات جو ہیں وہ منسوخ کی جاتی ہیں۔ ممبر پر مدینہ طیبہ میں جو ہے نا یا ساریہ سدائیں لگا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ناظرین حیران ہو رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ایسے ہیں کہ جنگ کا منظر جو ہے وہ مدینہ شریف میں بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس میں شک نہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کرامت قطب الاقطاب تھے۔ ہم یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ ٹوائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا، صاف رکھنا ہاتھوں کو،
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विजदा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाजरीन। हम जिक्र कर रहे थे पीरान पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो कुतुबुल अक्ताब हैं, और अल्लामा इब्ने तैमिया जिन्होंने ये फरमाया कि सैयदना गौसे आदम की करामात जो हैं ये हद तवातुर को पहुंची हुई हैं, और बगदाद में उनको खादमे हज़रतुल कादरिया कहते हैं, और वो जब तक जिंदा रहे 22 ऊंट लदे हुए लंगर गौसिया में भेजते रहे। ये उनका, और सिलसिला कादरिया में वो बैत हैं। जब मैंने ये थीसिस लिखा PhD का, तो मुझे एक फ़ोन आया कि जी आप ये साबित करें। और मैंने कहा यार मैंने क्या साबित करना है, आप ज़रा बगदाद जाकर देखें कि उनको कहते क्या है, खादमे हज़रतुल कादरिया। तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ, मुहद्दिस आज़म इब्ने जौज़ी जैसे,
ان کی بارگاہ میں آتے تھے، اور پھر ابن جوزی ساری زندگی ان کا احترام کرتے رہے۔ صاحبزادہ صاحب، آپ ماشاء اللہ بغداد شریف تشریف لے جاتے ہیں، اور سرکار غوث پاک سے آپ کی بڑی عقیدت ہے۔ آپ یقیناً 11ویں شریف کی تقریب میں بھی شامل ضرور ہوئے ہوں گے، اور یہ شرف مجھے بھی حاصل ہوا، اور یہ بڑی منفرد تقریب ہے، اور یہ صرف بغداد میں نہیں، یہ پوری دنیا میں 11ویں شریف جو ہے یہ منائی جاتی ہے۔ دیہاتوں میں جب ہم پیدا ہوئے تو 11ویں شریف کو دودھ جو ہے وہ گھروں میں نہیں جمایا جاتا، یہ ایک منفرد یہ تقریب ہے، اور یہ 11ویں شریف کا دن جو ہے بڑے 11ویں شریف، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس تقریب کا جو ایک طریقہ کار ہے، اور جو یہ تقریب جو ہے یہ بڑی 11ویں کی یہ منائی جاتی ہے، اس کا جو مسئلہ جو ہے مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، تو اس کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ان سے استفسار کر لیں گے، لیکن جو چشم دید ہے وہ ناظرین کو ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام سجایا اور اتنا خوبصورت اہتمام کیا، اور پیران پیر دستگیر حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الحسنی والحسینی، میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ بڑی 11ویں شریف کے ایام ہیں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے پھر میں آپ کی اس بات پہ آتا ہوں کہ ہم نے حضور غوث اعظم کی کرامات اپنے بچپن سے سنی ہیں، اور حضور غوث پاک کا ایک نام جو اہل عجم میں مشہور ہے وہ کرامتوں والے پیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور بڑی پیر، کرامتوں والے پیر، بڑی 11ویں شریف والے پیر، ان ناموں سے آپ کا ذکر منسوب ہے۔ تو حضور غوث اعظم کی ذات سے اگر کرامات نکال دی جائیں اور صرف سیرت کے پہلو پر بات کی جائے تو وہ بھی اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس پہ معیار کی کوئی دوسری شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اولیاء کرام میں حضور غوث اعظم کی سیرت جو ہے وہ بھی ایک اسی طرح فوقیت حاصل رکھے ہوئے ہے، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، تو غوث پاک کی سیرت کے پہلو پر بھی اگر بات کی جائے تو وہ بھی ایک بڑا وسیع موضوع ہے۔ ہم آج کے دور میں کہ جب کرامات کو ماننا، ان کے اوپر تنقید کی جانا یہ ایک معمول بن چکا ہے، لیکن جو صاحب تنقید ہیں وہ خود اس بات کے معترف پائے جاتے ہیں۔ آپ عصر حاضر میں اشرف علی تھانوی صاحب کو اگر دیکھیں تو انہوں نے حضور غوث اعظم کی وہ کرامات بیان کی ہیں اپنی کتب میں کہ جو وہ ایک دھوبی والی مشہور ہے، اور عالم برزخ کے معاملات تک آپ نے لکھ دیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ایسی ہی ہے جیسے حضور مولا کائنات نے دل سے لکھا ہے، سچ لکھا، ہاں جی، اور جیسے مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم کا جو سارا علم ہے وہ کہاں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کا سارا علم بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا سارا علم اس کی بے میں ہے، اور بے کا سارا علم اس کے نقطے میں ہے۔ تو آج اگر ہم جدید سائنس سے یہ ثابت کرنا چاہیں، ہمارے موبائل فونز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اگر گوگل کے ایک پوائنٹ پر ایک نقطہ ہی ہے نا جی، وہ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو اس میں کتنے سارے علوم نکلتے چلے آتے ہیں۔ تو یہ جدید سائنس ان کرامات کو ثابت کرتی چلی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ جو ناقدین ہیں ان کے لیے یہ جدید سائنس بڑا بہترین اہتمام کر رہی ہے۔ اب آپ نے جو فرمایا کہ وہاں کے احوال جو ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ احوال ایسے ہیں کہ جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے، کیفیات ہیں، بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں 89 سے باقاعدہ وہاں پر حاضری دے رہا ہوں۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ 11ویں شریف اور میلاد النبی یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، آپ کسی شہر، قریہ، گاؤں، دیہات، گلی محلے میں چلے جائیں تو حضور غوث اعظم کی 11ویں کا اہتمام بڑے آب و تاب سے کیا جاتا ہے، اور بڑے اہتمام سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ بغداد شریف میں جو آپ کے دربار پر معاملات ہوتے ہیں، پوری دنیا سے زائرین آتے ہیں،
اور ख़ास तौर पर इन अयाम में जब बड़ी 11वीं शरीफ होती है 11 रबीउल सानी के अयाम तक, वहाँ पर पूरी दुनिया से लोग बतौर ख़ास हाज़िरी के लिए आते हैं। उनके मामूलात, उनके अपने तरीक़ेकार के मुताबिक अपनी ज़ुबानों में मुनाजात और मनाक़िब पेश करते हैं। हज़ूर गौसे पाक का सीरत और उनके तमाम पहलुओं पर बेहतरीन ज़िक्र अज़कार होता है वहाँ पे। और अब तो कुछ अरसे से पाकिस्तान से कुछ नामवर कव्वाल हज़रात भी जाते हैं और वो समा की शक्ल में भी हज़ूर गौसे आज़म की मनाक़िब पेश कर रहे हैं। तो ये चिश्तियत रंग भी वहाँ नज़र आता है जो हज़ूर गौसे आज़म के ही फैज़ याफ्ता हैं सब सलासिल। तो हमें वहाँ पर ये तमाम चीज़ें बड़े एहतमाम से होती भी नज़र आती हैं। ख़ास तौर पे आपके जो लंगर का एहतमाम है, वहाँ पे जो लंगर गौसिया है वो हर ख़ास व आम के लिए बड़ा उसका एहतमाम किया जाता है। और उस लंगर में दुनिया की तमाम चीज़ें जो जो उस वक्त अवेलेबल होती हैं वो पकाई जाती हैं, ज़ायरीन में तकसीम की जाती हैं। और बड़ी एजाज़ की बात यह है डॉक्टर साहब कि वो जो आजकल हज़ूर गौसे आज़म के दर दौलत पर आपकी कब्र अनवर के गिर्द जो ज़री मुबारक लगी हुई है, ये पाकिस्तान को ये सादत हासिल है कि 80 की दहाई में ये ज़री पाकिस्तान में चांदी से तैयार की गई और कराची में इसको रखा गया काफ़ी दिन तक। जब ये मुकम्मल तैयार हो गई तो फिर यहाँ कराची में ही एक जगह पर उसको रखा गया और लोगों की ज़ियारत के लिए इसको ऐलान किया गया कि आप आएँ और ज़ियारत करें। बहुत से शोराए कराम वहाँ पर गए, बहुत से अदीब गए, बहुत से ज़ायरीन गए, उन्होंने अपने अपने अंदाज में बहुत सी चीज़ें लिखी। वो अदीब रायपुरी का मरूफ कलाम और मनाकिब के जो अशार हैं कि इन्हीं जालियों पर निगाहें जमी हैं, ये उसी दौर में लिखा गया। और मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये एजाज़ हासिल है कि जब ये जालियाँ पाकिस्तान में तैयार हो रही थी तो उसमें बहुत सारी चांदी हमारे वालिद गिरामी और हमारी खानका की तरफ इसमें शामिल की गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ूर गौसे आज़म का जिक्र ऐसा जिक्र है कि इसकी बरक़ात से सिर्फ इनके नाम लेने से घर में नहुस्तें ख़त्म हो जाती हैं, घर की तमाम जो बेबरकतियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, आपके बच्चों के अंदर अच्छे असरात आते हैं। तो ये सारे मामलात हज़ूर गौसे आज़म के फ़्यूज़ व बरक़ात से मंसूब हैं। इसमें गिलानी साहब मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं कि हम जब इकट्ठे गए हैं तो वहाँ तो बाकायदा जुमेरात और जुमा की नमाज के बाद जो है एक दफ की टीम आती है और जिक्र होता है और उस जिक्र में हम भी शामिल हुए थे। और जब उससे पहले हम गए थे तो पीर साहब साथ थे, मेरे शेख करीम वो साथ थे, डॉक्टर मोहम्मद शरीफ सियालवी भी थे। तो उन्होंने कहा कि आज हमने जिक्र की महफिल में शिरकत करनी है, तो हम शामिल हुए उसमें। तो उसमें क्या कमाल का जिक्र होता है, क्या वजह तारी होता है। और फिर रात के वक्त यूनिवर्सिटी में हुआ और मुझे याद है कि अब्दुल अजीज जिबाली जो हैं, सैयदना अब्दुल अजीज बिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी की औलाद से थे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और फिल बदी अशियार जो है कमाल के कहते थे। और उसमें हमने शिरकत की, बल्कि बाकायदा उसकी वीडियो भी बनाई थी। तो ये जिक्र जो है दफ पर जिक्र जो है मस्जिद में होता है, नमाज के फौरन बाद होता है, तो उसमें हम शामिल हुए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के ये जो कवाल या ये जो जाते हैं उससे पहले भी दफ पर जिक्र जो है वो वहाँ मौजूद है। मैं इसमें थोड़ी सी इजाफत फरमा दूं डॉक्टर साहब कि वहाँ पर बिलखसूस जुमेरात को इराक के दूर दराज इलाकों से लोग वहाँ पर आते हैं, रात क़याम करते हैं बगदाद में और सुबह उस जिक्र में शामिल होना अपने लिए सादत समझते हैं। मैं अभी हाल ही में तुर्की था, आपके इल्म में है कि मेरे एक दोस्त मुझे अपने फार्म हाउस पे ले गए। कमाल पाशा का वो इलाका था और बुरसा के नज़दीक हम लोग रहे हुए थे। तो रात को एक जगह से दफ के बजने की आवाज़ आई। फार्म हाउस था क्योंकि गिरदो नवाह में इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि ये दफ कौन बजा रहा है। तो मैंने दोस्त से जिक्र किया कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। जब हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ या गौसे आज़म की सदाएं बुलंद हो रही थी और वो 11वीं शरीफ अपने अंदाज में और बड़े खूबसूरत लबो लहजे में वो सारे खुश अलहान लोग इकट्ठे होकर सरकार गौसे पाक की मनाकिब पेश कर रहे थे। तो हजूर गौसे आज़म का डंका वहाँ भी बजता है जहाँ कोई पहुँच नहीं पाता। ये तमाम लोग जो हैं जो भी इस सिलसिले से वाबस्ता हैं, वो रूहानियत से वाबस्ता हैं, वो हजूर गौसे आज़म से फैज़ याफ्ता है। नाज़रीन मोहतरम, ये दुनिया भर के
جو بھی محبت رکھنے والے ہیں، جن کے قلوب عشق رسول سے سرشار ہیں، وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا جو اعمال کا یقین کا سلسلہ ہے وہ عشق پر مبنی ہے، اور وہ عاشق رسول تھے، بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ آج ہم انہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ محبوب سبحانی تھے، وہ غوث اعظم تھے، وہ دستگیر تھے۔ یہاں ہم وقفہ لیتے ہیں اور آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ مچا دے دھوم۔ ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے، کچھ نیا پکاؤ نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ، امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا۔ کڈس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ، کڈس پاستا اب بناتے ہی جاؤ۔ گبس پاستا اور گبس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان۔ آپ ٹائم دیں مہمانوں کو، ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو۔ گبس پاستا، گبس پاستا۔ اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے، جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے۔ اپنا بنانا ہو، کسی کو منانا ہو، دل میں بسانا ہو، ذائقہ اس کا چھائے، کھا کے مسکرائے، جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے۔ جب دودھ اور انڈے میں ملے اسٹرابیری، ونیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گبس سوئس رول، جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے۔ گبس سوئس رول، جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے۔
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी का, और गुफ्तगू हो रही थी आपके 11वीं शरीफ के सिलसिले में तकरीब की। अलामा साहब, करामात अपनी जगह और ये जो तकरीब मनाई जाती है ये अपनी जगह, लेकिन जो उनकी इस्तकामत का सिलसिला था, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर उनका यकीन था, और जो उन्होंने तौहीद का दर्स दिया, और जब वो मेंबर पर बैठते थे और गुफ्तगू फरमाते थे, और क्या इस्तकामत होती थी उनकी, क्या इस्तक़लाल होता था, क्या अज़ीमत होती थी, क्या यकीन होता था। मैं इस यकीन कामिल और इस्तकामत के बारे में आपसे गुजारिश करूँगा कि सामीन को बताएं कि ये महज जो है ये करामात का सुदूर, तो ये तो अल्लाह की अता है उन पर, और वो महबूब सुबहानी हैं, लेकिन उसके साथ ये देखें कि ये करामात जो हैं ये ऐसे नहीं मिल जाती। इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, आप थोड़ा सा नाज़रीन को ऐसे आगाह फरमाएं। वजह तौर पर करामत अपनी जगह, लेकिन मुसल्लमा है कि अल इस्तिकामतु फौकल करामत। बेशक जो इस्तिकामत है वो करामत से बढ़ के और शेख मुर्शिद साहिब तरीक़त जो हैं उनके लिए जो शरीयत ने पैरामीटर दिया है, जो इस्लाम ने दिया है, वो इस्तिकामत अलग दीन का दिया है कि वो दीन पर कितने मजबूती से कारबंद है। अब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, आप वो हस्ती हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि आपकी ज़िंदगी जो है वो इस्तिकामत की एक दास्तान है। आप इल्म दीन के लिए जब घर से निकलते हैं, आपकी वालिदा आपको इल्म के लिए वक्फ करती हैं, रुखसत करती हैं घर से, तो आप ये नहीं कि कल्ब जो है, जिस तरह से आज कोई पढ़ने के लिए निकलता है या राह खुदा में निकलता है तो उसका दिल जो है वो घर की तरफ मायल होता है, तो आप इन कलिमात के साथ घर से निकलते हैं कि अब जो है वालिदा से भी मुलाकात जो है वो रोज़े महशर होगी। यानी ये नहीं है कि पलटने वाला सीन नहीं है पीछे। अब वो यानी यहाँ पर भी वही जहन जब हमारे होते हैं तो साहिब कहने लगे कि जी अब तो ये है कि हमें महीने बाद 2 महीने बाद घर ना आए पढ़ने के लिए तो अब भी निकलते हैं, साल बाद ना आए तो ये कैसे मुतसव्वर है। तो यही तो इस्तिकामत थी। अब फिर इस राह इल्म में, यानी आपके इल्म सीखने का जो मरहला है वो साल 2 साल 4 साल 10 साल पे मुहित नहीं है। आपकी सीरत बताती है कि आपने 30 साल से ज़ायद अरसा 33 साल आपने राह इल्म में वक्फ किए, बेशक हुसूल इल्म में वक्फ किए। और ये हुसूल इल्म में आपकी इस्तिकामत ये है कि उसमें अगर फ़क्र आ रहा है, ज़ाहिरी तौर पर माल असबाब नहीं है, तो कैफियत ऐसी तारी हो जाती है कि ज़मीन पर आप लेट जाते हैं और कुरान हकीम की आयात बय्यनात का विर्द करते हैं, फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रन इन्ना मअल उस्रि युस्रा। यानी अपनी निगाह जो है वो रब्बे लम यज़ल की तरफ है, किसी भी तौर पर जो है वो अपने। अब आप रब ताला की कुदरत पर दर्स देना आपने फौरी शुरू नहीं किया। यानी आज तो कैफियत ये है कि
ہم نے 4 حروف پڑھے ہیں تو فوری طور پر ہمیں جو ہے دوسروں کو درس و تدریس کا شوق ہوئے. آپ نے درس دینا کب شروع کیا؟ 521 ہجری میں آپ پہلا درس دیتے ہیں. بے شک ہے. یعنی 51 برس کی عمر تک آپ حصول علم میں اپنی آپ کے لیے آپ نے وقت کی، اپنی ذات کے لیے وقت کی، اور 51 برس کی عمر میں جب آپ پھر پہلا درس دینا شروع کرتے ہیں تو پھر اس درس کے اندر بھی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے آپ قال سے حال کی طرف آتے ہیں تو پھر لوگوں کے احوال بھی جو ہیں وہ یکسر بدل جاتے ہیں. جب آپ غفور الرحیم پہ درس دیتے ہیں تو لوگوں کی وجدانی، جیسی بات کی نا صاحبزادہ صاحب نے کہ جو کیفیات ہیں نا یہ بڑا میٹر کرتی ہیں. اب ان خاصان خدا کی جو باتیں ہیں یہ جب عمومی طور پر آ جائیں گی کہ جن کی پختگی نہیں ہے یا جنہوں نے کچھ قرب اور صحبت کا فیضان حاصل نہیں کیا تو وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکیں گے، انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے، اس کی حقیقی جو کیفیت ہے اس سے آشنائی نہیں حاصل کر سکیں گے. تو آپ کی مجلس میں اہل علم بھی جن کے پاس علم بڑا ہوتا تھا لیکن یہ صحبت کے فیضان سے جو خالی ہوتے تھے تو وہ مختلف اعتراضات لے کر آ جاتے تھے کہ جا کے ان سے تفسیر پوچھتے ہیں آیت کی آتی ہے یا نہیں آتی. تو آپ پھر جب تفسیر بیان فرمانا شروع کرتے تھے تو 2 4 8 10 12 14 نکات بیان کیے تو انہوں نے کہا یہ تو 14 مجھے آتے ہیں، اور آپ نے اس سے آگے کی جب تفسیر پر 40 نکات بیان فرمائے اور فرمایا یہ تو سارے تھے قال. اور اب آتے ہیں حال کی طرف. اب آپ نے اشاری تفسیرات کا سلسلہ شروع کیا. یعنی اشاری تفسیر وہ ہے کہ جو خاص نکات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان صاحب حال لوگوں کے دل پر طاری ہوتے ہیں اور وہ پھر ان کو صادر فرماتے ہیں. تو اشاری تفسیرات یہ صوفیاء کا خاصہ ہے. استقامت ایسی آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر درس دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت کا ہمیں جو ہے نا جو آیا مبارکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ رب تعالیٰ اگر کسی چیز سے نقصان نہ پہنچانا چاہے تو کوئی شے نقصان نہیں دے سکتی، کوئی شے مضر نہیں ہو سکتی. آپ یہ بات فرما رہے ہیں اور اسی آن میں ایک اژدہا، ایک سانپ جو ہے وہ نمودار ہو جاتا ہے آپ کے سامنے. صرف نمودار ہی نہیں ہوتا، آپ کے جسم پر وہ سارے ہی جو ہے نا تفصیلی واقع ہے. لیکن آپ جس انداز میں پہلے درس فرما رہے تھے آپ کی اس کیفیت کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا. یعنی استقامت کو کوہ پیما ہے کہ اژدہا یا سانپ دیکھنا درکنار، وہ اس کا جسم کے ساتھ لپٹنا، پورے جسم کی ساتھ جو ہے نا اس کا چھونا، لیکن آپ کی حالت کا بالکل متغیر نہ ہونا. اور پھر استقامت تو اصل میں ہے کہ اور اس میں علامہ صاحب یہ صرف آپ کے گرد لپٹنا نہیں ہے، سانپ کا آپ کی آستین میں داخل ہونا اور پھر نکل جانا اور لپٹنا اور پھر آپ کے قدموں میں لغزش تک نہ آنا، یہ بہت بڑی استقامت ہے اور یہ یقین ہے. اور کسی نے جب کہا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہی ایسا کر لیتا تو پھر تو کیسے جاتا. جب استقامت پہ بات کر رہا ہوں تو پھر استقامت میرے اندر ہونی چاہیے. صاحبزادہ صاحب بڑی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے. تو یہ جو کرامات کا اور استقامت کا استقامت جو ہے کرامت سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ ولایت کا جو سلسلہ ہے اور آپ کا مقام ولایت جو ہے کہ آپ ولیوں کے سردار ہیں، آپ تاج الاولیاء ہیں، آپ کو بے شمار القابات سے نوازا ہے. سید اپنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے والدین کا بھی اس میں کمال شامل ہے. اللہ کی عطا تو ہے ہی ہے، لیکن جس وطن سے جس کوکھ سے جنم لیا وہ کوکھ کیسی ہے اور جس کا لہو ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ کیسا ہے. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سوال. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء میں وہی مقام و مرتبہ حاصل ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء میں حاصل ہے. اب ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا ظہور ہونا، ایسے شخص کا اس دنیا میں آنا، ان کے والدین کا کردار ایک ہے صدق مقال اور ایک ہے صدق حلال. صدق مقال دیکھیں کہ ان کو ان کی ماں کے دودھ میں ملا ہے کہ جس ماں نے پرورش اس انداز میں کی کہ جب سفر کے لیے روانہ کرتی ہیں تو اس یقین سے کرتی ہیں کہ اب ملاقات نہیں ہوگی، ظاہری ملاقات کے اسباب سارے محدوم ہیں. تو اس وقت کیا فرماتی ہیں کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، یہ ہے صدق
मकाल, आपको जो वालदा की तरफ से डाइवर्ट होता है। अब है सिद्के हलाल, आपके वालिद गिरामी का मारूफ वाकया कि एक सेब खा लिया और उसकी तलाश में, उस बाग की तलाश में निकल पड़े कि मेरे अंदर एक नवाला भी जो है वो हराम का नहीं होना चाहिए, तो ये सिद्के हलाल था। ये वो दो चीजें थी कि जिसकी बदौलत हजूर गौसे आजम को ये मकाम व मर्तबा मिला। इसकी बुनियाद आपके वालिदैन गिरामी ने जिस खूबसूरत अंदाज में रखी, ये यकीनन हजूर गौसे आजम के वालिदैन ही हो सकते हैं। अब आपकी वालदा, आपके वालिद किस कदर जलीलुल कदर हैं, आपने इब्तिदा में जिक्र किया। अब आप जब इराक पहुंचते हैं, बगदाद पहुंचते हैं, आपने जिस तरह उस सारे जमाने तालिब इल्मी में वहां पर वक्त गुजारा, यानी आपका भेजा हुआ सामान लोग आपके सामने बैठ के तनावुल कर रहे होते थे और हजूर गौसे पाक को ये भी मालूम होता था और आपका मुंह भूख की शिद्दत की वजह से खुल जाता था जब वो खाते थे, लेकिन वो इस्तकामत थी कि जो वालिदैन की तरफ से आपकी घुट्टी में शामिल थी, वो तमाम वो तरबियत थी कि जो वालिदा ने आपके लिए खास तौर पर की थी। तो उसके बाद फिर ये मकाम व मर्तबा मिला और करामात आपकी जो है मैं समझता हूँ कि आपके वालिद गिरामी की तरफ से आपको मिली, कि वो कितनी बड़ी करामत है कि जब आपकी शादी का वाकया है, आप पहुंचते हैं, जो बातें बताई जाती हैं कि ये बच्ची जिससे आपका निकाह होना है उसमें ये मसाइल हैं, और उसके बावजूद आप सिद्के दिल के साथ बड़ी खुशू के साथ वो कबूल करते हैं और फिर इनाम मिलता है। और ये सारी चीजें जो है आपके वालिद गिरामी की तरफ से, आपके वालदा की तरफ से आप में डाइवर्ट होती हैं, जिसका इजहार हमें आपकी सीरत में भी नजर आता है, आपकी करामात में भी नजर आता है। माशाअल्लाह साहबजादा साहब, ये जिक्र तो ख़त्म होने वाला नहीं है, आपका मकाम ही इतना बुलंद है, लेकिन वक्त तमाम हुआ और मदा बाकी है। अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अलामा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ महबूब सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की फसाहत व बलागत की बात हुई, आपकी करामात की बात हुई, आपके मकाम व मर्तबा की बात हुई। इसमें शक नहीं कि फसीह व बलीग कैसे न हूँ कि आपके नाना जिनके वो बेटे हैं सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनको जब घुट्टी मिली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक जो है उनके मुंह में डाल दी और वो चूस रहे हैं। और इधर भी ये आलम है कि आपने पहले तो वाज करना शुरू ही नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, वाज करना शुरू करो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो अजमी हूँ और ये सारे जो हैं ये अरबी हैं, इनको कैसे मुखातिब हूँ मैं? तो आपने अपना लुआब दहन जो है आपके मुंह में डाला, 7 मरतबा डाला। फिर सैयदना अली तशरीफ़ लाए, 6 मरतबा उनने डाला। अब आप देखें कि बेटे जिसके बेटे हैं, अब घुट्टी इनको मिल रही है और इमाम हसन, उनकी औलाद में से सैयदना हसन मुसन्ना, और आपका जो वालिद का सिलसिला मिलता है वो ये है कि हज़रत हसन मुसन्ना की जो ज़ौजा हैं वो हज़रत इमाम हुसैन की बेटी हैं। अब इसी तरीके आप भी नजीब तरफ़ैन सैयद हैं कि आपके वालिद का सिलसिला जो है ये हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मिलता है, और वालदा का सिलसिला जो है, सिलसिला नसब जो है, वो जाकर मिलता है हज़रत इमाम रज़ा से। इमाम रज़ा बेटे हैं हज़रत इमाम मूसा काज़िम के, इमाम मूसा काज़िम बेटे हैं इमाम जाफ़र सादिक के, और वो बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाक़िर के। इमाम मोहम्मद बाक़िर बेटे हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के, और इमाम हुसैन बेटे हैं सैयदना अली के। यानी इधर भी सिलसिला जो है ये नजीब तरफ़ैन सैयद हैं, और वालदा जो है आपकी हुसैनी है और वालिद जो है आपके हसनी हैं। तो फिर फसाहत व बलागत कैसे ना हो, इल्मी मर्तबा कैसे ना हो? बेटे उसके हैं
جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جیسے صاحبزادہ صاحب نے بات کی کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات آئی اور نقطے تک پہنچے اور سیدنا علی فرمائیں کہ اگر میں اس نقطے کی تفسیر بیان کرنا شروع کروں تو کئی اونٹ جو ہیں لد کر چل جائیں، لیکن اس کی تفسیر جو ہے وہ ختم ہونے میں نہ آئے۔ تو یہ تو ان کے بیٹے ہیں، اور ان کے بیٹے 13 علوم پڑھاتے تھے بیک وقت، اور کمال کی بات ہے کہ خود پڑھاتے تھے۔ اور جیسے علامہ صاحب نے بات کی، یہ ابن جوزی گئے ہیں آپ کی بارگاہ میں، اور ابن جوزی آپ پر تنقید کے تیر برسایا کرتے تھے، اور ان کے دوست ان کو لے جاتے ہیں، اور جب آپ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان کے دوست کہتے ہیں کہ ایک بار چلو تو صحیح میرے ساتھ، ذرا دیکھو تو صحیح کہ جس کے بارے میں ہر وقت تم کہتے رہتے ہو کہ صوفیاء کو علم کا کیا پتہ، صوفیاء کو علم کا کیا پتہ، چلو تو صحیح۔ جب لے جاتے ہیں، اور حضرت ابن الجوزی کا بڑا مقام ہے، محدث ہیں، مفسر ہیں، بہت زیادہ کتابیں لکھنے والے ہیں، اور تصوف کے وہ خلاف تھے، تنقید کرتے تھے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پر، وہ بھی حنبلی المسلک، آپ بھی حنبلی المسلک۔ اور جب آپ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو آپ ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں، 10 تک جب پہنچتے ہیں تو وہ مسلسل ابن جوزی کہتے ہیں، ان کے دوست پوچھتے ہیں کہ کیا اس تفسیر کا آپ کو علم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہے۔ پھر جب 11ویں بیان کرتے ہیں پھر وہ پوچھتے ہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں۔ یہاں تک کہ جیسے علامہ صاحب نے بتایا کہ 40 تک پہنچتے ہیں، اور وہ برابر کہے جا رہے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں، مجھے اس کا علم نہیں۔ اور پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرمائیں کہ آؤ اب ہم کال کو چھوڑتے ہیں اور حال کی طرف جاتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو وہی ابن الجوزی جو تنقید کیا کرتے تھے وہ اپنا گریبان پھاڑ دیتے ہیں۔ کلید الجواہر میں بھی ہے، باجت الاسرار میں بھی ہے، جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سب نے اس واقعے کو لکھا ہے، اور یہی بیان کیا ہے کہ 6 ماہ تک جو ہے ابن جوزی جو ہے جنگلات میں مارے پھرتے ہیں، اور اس عرصے کے بعد جو ہے کبھی ابن جوزی نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید نہیں کی، بلکہ آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ کرتے کہ ان کا علمی مقام و مرتبہ ہی اتنا بلند تھا۔ اور ایک یہاں میں آپ کو ان کے بیٹے کا سیدنا عبد الوہاب کا ذکر کرتے چلوں۔ جب وہ باہر سے پڑھ کر آئے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، فاضل تھے۔ آپ کے والد محترم حضرت غوث اعظم نے انہیں فرمایا کہ آؤ ذرا آج ممبر پر بیٹھو اور جو علم حاصل کیا ہے وہ ذرا بتاؤ، لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ پڑھ کر آیا ہے۔ وہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں، بڑے دلائل دیتے ہیں، بڑے علمی نکات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ مجمع ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اور بالآخر انہوں نے مطالبہ کیا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ تشریف لائیں، ممبر پر تشریف فرما ہوں اور ہمیں مخاطب ہوں۔ آپ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بیان کروں۔ رات عبد الوہاب کی ماں نے ٹوکرے کے نیچے ایک پیالہ رکھا، پیالے میں وہ انڈے تھے، بلی آئی، اس نے چمبا مارا اور انڈے ٹوٹ گئے۔ یہ بات کرنا تھی کہ لوگ جو ہے سامعین پر جو ہے وہ وجد طاری ہو گیا، وہ لوٹ پوٹ گئے، تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، اللہ اللہ کی آواز نکل رہی ہے۔ سیدنا عبد الوہاب جو ہے جب واپس آ جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں ابا جان، میں نے اتنے علمی نکات جو ہیں وہ بیان کیے، آپ نے انڈے کی بلی کی بات کی،
تو یہ لوگ بڑے عجیب ہیں، آپ کے انڈے کی بلی کی بات سن کر جو ہے وہ تڑپ رہے تھے، اور میں نے اتنے علمی نکات جو ہے وہ بیان کیے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے یہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تمہیں اپنے علم پر ناز تھا، اپنے علم پر فخر تھا، تم نے علم پر تکیہ کیا، اور میرے یہ دو بول نکلے ہیں، یہ اللہ پر تکیہ تھا، میرا اللہ پر یقین تھا۔ جب تم اللہ پر یقین کرتے ہوئے دو بول بولو گے تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں ترازو ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں اتر جائیں گے، ان پر اثرات مرتب کریں گے۔ اگر تم اپنے علم پر اتراتے رہو گے تو لوگ جو ہیں، ان کے قلوب جو ہیں وہ تمہارے قریب کبھی نہیں آئیں گے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کیونکہ وہ اللہ والے تھے، لو اللہ سے لگی ہوئی تھی، اور اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے قلوب جو ہے یہ میری مٹھی میں ہے، میں جیسے چاہوں ان کے قلوب جو ہے وہ پلٹ دوں۔ اللہ رب العزت قطب الاقطاب محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر، ان کے نظریات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کا ذکر سن رہے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.